بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنی بیداری کا ثبوت پیش کیجئے۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ناظمی اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کے شکریہ کے بعد آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر قابل صد احترام بھائی حضرت مولانا عطاء الرحمان ثاقب حافظ اللہ تعالی، قابل صد احترام حضرت مولانا عبید اللہ صاحب، اور اس ضلع کی شان و آن حضرت مولانا عتیق الرحمان اظہر، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع ننکانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو صحت و سلامتی، عزت و آبرو، نیکی و تقوی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں آپ سب کا میزبان ہوں اور صرف شکریہ کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ حضرت مولانا عدیل احمد گرجاکی صاحب حافظ اللہ تعالی کا تذکرہ خیر ان کی آمد سے پہلے آپ نے سنا، اور عطاء الرحمان ثاقب صاحب سے عوامی مطالبات بھی آپ نے سنے کہ انہوں نے کم از کم 1 گھنٹہ خطاب کرنا ہے۔ اب ان کے منہ پہ بیٹھ کے ان کی تعریف کرنا مناسب نہیں۔ ایسا ماحول تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اور جب رب کے ساتھ بندے کا تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے اور انہیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، ایک اہم پیغام جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کا منشور و مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ہم سارے مل کر اللہ کے دین کے لیے کام کریں۔ ہم سارے قرآن و سنت کے خادم بن جائیں۔ ہم سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھائی بھائی بن کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں اتریں، بلکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کا پیغام
جو اپنے ذمہ داران اور کارکنان کے نام ہے کہ نیکی اور خیر کا کام کوئی بھی کرے آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ پیغام کس کا ہے؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کا، کہ نیکی و خیر کا کام کوئی آدمی کسی بھی نام سے کرے، کسی بھی پلیٹ فارم سے کرے، کسی بھی تنظیم اور جماعت کے نام سے کرے، ہو وہ خیر کا کام، آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، اس نیکی کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا۔ اور بھائیو یاد رکھو، جو رکاوٹ بنے گا کل رب کے حضور جواب اس نے خود دینا ہے، ہم اس کے اس عمل سے بری الذمہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، جو بھی جہاں بھی جس نام سے بھی عقیدہ ختم نبوت کا علم بلند کرے، الہی کلمت اللہ کے لیے، احیاء سنت رسول اللہ کے لیے، محمدی نظام کو لانے کے لیے، طاغوتی نظام کو مٹانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے جو بھی میدان میں نکلے اس کے ساتھی بن جاؤ۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی آپ سب کو یہ دعوت دیتی ہے کہ بھائیو آؤ سارے مل کر ختم نبوت کے لیے کام کریں۔ اللہ کے فضل و احسان سے مولانا عتیق الرحمان اظہر کی قیادت میں اور مولانا عطاء الرحمان ثاقب، بھائی عبید اللہ اور ان کے رفقا، الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں گاؤں کریا کریا گھر گھر جا کر یہ پیغام لوگوں کو سنانے کے لیے، قادیانیت کا گندا مکروہ غلیظ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے اللہ کے فضل و احسان سے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اور تب جس طرح تبلیغی جماعت والے گھر گھر جا رہے ہیں، اللہ کے فضل و احسان سے عالمی ننکانہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور یہ ان کی قابل تقلید محنت کوشش اور کاوش ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے اسی طرح یہ ختم نبوت کے لیے ایک ایک فرد کے پاس ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے اس کام کو مضبوط کرنا ہے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور ہمارا یہ کام اللہ کے فضل و احسان سے ماہانہ کی بنیاد پر یہاں تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں عالمی کے پلیٹ فارم سے۔ میں دعوت دیتا ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی مذہبی سیاسی تنظیم جماعت سے ہے، آپ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اس تحریک کا ساتھ دیں۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارا مقصد اپنی ذات کو مضبوط کرنا نہیں، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد نہیں، کسی سینٹ کو بھی اسمبلی کے سیٹ کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ یہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ کوشش ہے، کاوش ہے کہ جو بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ اور آج رب کے حضور سارے مل کے درخواست پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں چھوٹے ہیں، ہم خود تسلیم کرتے ہیں بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں، بڑے نکبے نالائق نکھٹو لوگ ہیں، لیکن میرے اللہ چھوٹے لوگوں سے بھی کام لینے والے آپ ہیں۔ آپ تو بڑا کام اپنے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی لے لیتے ہیں۔ یہ چھوٹے لوگ آج آدھی رات کو آپ کے حضور درخواست پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ان چھوٹے لوگوں سے کوئی بڑا کام لے لے، ان چھوٹوں لوگوں سے ختم نبوت کا بڑا کام لے لے۔ اللہ ان کے ذریعہ سے قرآن و سنت کی بالادستی فرما دے، اللہ ان کے ذریعہ سے اس ملک کے اندر کتاب و سنت کا بول بالا فرما دے، اللہ ان چھوٹے لوگوں کے ذریعہ سے اس ملک کے اندر نفاذ اسلام کر دے، اللہ ان چھوٹے لوگوں کے ذریعہ
ملک کے اندر اپنے نبی کے دین کا قیام کر دے۔ مولا صلاحیت دینے والے بھی آپ، قابلیت دینے والے بھی آپ، صالحیت دینے والے بھی آپ، اس کام کے لیے توفیق دینے والے بھی آپ، اس کام کے لیے لوگوں کے دلوں کو موڑنے والے بھی آپ۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے بھی مالا مال کر دے، اور یا اللہ اس قافلے کو طاقتور بنا دے۔ اور آج جو ہمارے روٹھے ہوئے بھائی ہیں، میں پشین کوئی کیے دیتا ہوں اللہ کے فضل و احسان سے، ہمارے وہ روٹھے ہوئے بھائی آج جو غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ سے دور ہیں، اس کانفرنس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و احسان سے، مالک کی کرم نوازی سے انشاءاللہ وہ بھی کل آپ کے دست و بازو ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی پریشانی گھبراہٹ لاحق ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیا کرو کہ جناب رسول اللہ نے اس دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے کتنی صعوبتیں، تکالیف، مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی مولانا اسد اللہ سبحانی صاحب کا بڑا ہی جاندار خطاب، اور آج آپ سنیں گے حضرت مولانا پروفیسر عدیل احمد گرجاکھی حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ جانیں گے انشاءاللہ، آج آپ خوش ہو کے جائیں گے کہ اہل حدیث کا سٹیج سنجیدہ ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے، پلے باندھ کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور علامہ طارق محمود یزدانی حافظہ اللہ وہ بھی راستے میں انشاءاللہ وہ بھی پہنچنے والے ہیں۔ آپ وفا والے ہیں، آپ نے وفا کرنی ہے، اور پروگرام کے اختتام تک اللہ کی رضا کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس کے ساتھ آپ نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے یہاں تشریف فرما ہونا ہے، اور آخری خطاب تک، خطاب کے آخری لفظ تک آپ نے ساتھ دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔